کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے۔ آج کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ منورٹی گورنمنٹ جو چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت مسلط ہوئے ہیں، اب حال یہ ہے کہ آج انہوں نے میری انٹری جو ہے وہ بین کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سیکورٹی اہلکار تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا نے ان کے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کو ماننے سے انکار کیا۔ کل انہوں نے آئی جی پنجاب کو بلا کے بھی یہ کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ آنے سے جو ہے وہ روکیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکم ہے، میں اس کو جو ہے امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ یہ اب اس وقت آئے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے، اور اس کے بعد ان کو خوف اس بات کا ہے کہ ان کی چوریاں۔ اب آپ دیکھیں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اپنا زمان پارک میں، وہاں پہ 3000 ارب کا جو ہے وہ ایلیگیشن لگا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، اس کے برخوردار پہ اور اس کے فرنٹ مین ایاز نیازی کے اوپر۔ ہمیں بھی خبر ہے، ایجنسیز نے جو ہے وہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ پریلیمنری انکوائریز اور جو ہے وہ جانکاری کی ہے، تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے لوٹا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں پنجاب کو کہ اس لوٹ مار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس لوٹ مار میں جو ہے یہ عمرانی ٹولہ بھی پوری طرح سے شامل تھا اور چودھری پرویز الہی اور اس کا برخوردار بھی جو ہے وہ شامل تھا، اور سارا پیسہ جو ہے، سارا پیسہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ وہ بھئی ڈالر جو ہے وہ تو سارا تم نے خرید کے جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا ہے۔ یہ ساری سمگلنگ، یہ ساری منی لانڈرنگ جو آپ نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں کی ہے، یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ ایک بات جو ہے یہ آپ کے اوپر ثابت ہوگی کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہیں، اس ڈالر کے مہنگا ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں، اس منی لانڈرنگ میں آپ ملوث ہیں۔ تو پھر جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر عوام کو جب آپ کا مکروہ چہرہ ہم کھول کے جو ہے وہ دکھائیں گے تو پھر آپ کی پاپولیرٹی کا نہ صرف جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا، بلکہ لوگوں کے غم و غصے کا اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایسی مار کا تم جو ہے وہ سبب بنو گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا۔ سن لیں تو کل جو ہے یہ ہم نہیں الزام لگا رہے، ہم نے تو ابھی تک یہ ساری انکوائری جو ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ کاغذات میں موجود ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واپس آئے مونس الہی صاحب اور آ کے اپنی بات کا جواب دے۔ ان کو کویشچن پٹ کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اعمال ہیں، بتائیں اس میں آپ کا کیا موقف ہے، اور اس کے بعد آگے قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن اب یہ خود ہی چور جو ہے یہ کل آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹ کے آپ لے گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹا ہے۔ تو یہ ہے ان کا صحیح معنوں میں مکروہ چہرہ جو عوام کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا جو ہاؤس ہے، یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک پبلک ہاؤس ہے، اور اس میں پارلیمنٹیرینز کو کسی صورت پہ میں نہیں روکا جا سکتا۔ میں حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ انہیں اسے فی الفور جو ہے وہ واپس لینا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس آئین اور قانون کے تحت وہ اپنے عہدوں پہ برا جماع ہیں یا مسلط ہیں، اسی آئین اور قانون کے تحت میں بھی ایک پارلیمنٹیرین ہوں۔ میرے ساتھ جو دوسرے دوست کھڑے ہیں وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں۔ عطا تارڑ جو ہے وہ ایک وفاقی مشیر اور وزیر ہے۔ تو آپ اس قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے جب کریں گے تو اس سے آپ کا انجام جو ہے اور زیادہ نزدیک ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے گزشتہ روز جو پارلیمانی پارٹی
کا اجلاس ہوا, کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی پورا نہیں تھا اور جو حکومت ہے ان کے پاس بھی پورا نہیں تھا, تو ان حالات میں جب فگر پورا نہیں ہے تو اعتماد کیسے آپ کامیاب؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے. ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے. ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے. ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, ان کے پاس 186 نہیں ہے, جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے. اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں, اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وہ رن آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی, وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے اور اسے کہتے ہیں گورنر راج. رانا صاحب یہ بتائیے کہ عام روایات یہی نہیں ہے کہ سیاسی ورکرز کو اسمبلی آنے سے نہیں روکا جاتا بلکہ ان کو عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے. کیا چیز ہے جو آپ سے اور عطا تارڑ سے حکومت چھپانا چاہ رہی ہے کہ آپ کو باہر رکھ کے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے یہ ان کا یعنی بوکھلاہٹ ہے, اور حالانکہ ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے ملنا ہے. کل بھی ہم ان سے ملے ہیں اور اسمبلی کی کارروائی بھی ٹھیک ہے, احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے ہر ممبر کا, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ لیجسلیشن کی ہے, اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ چلتی رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی بوکھلاہٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے انجام کے اور زیادہ قریب کرے گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بوکھلاہٹ یعنی کا سلسلہ جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر روکا گیا پھر آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا, پارٹی کس طرح جو ہے نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے وہ اگر یہ روکتے ہیں تو یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سیکورٹی کے جو اہلکاران جو آفیسرز ہیں وہ ان کے اس غیر قانونی حکم کو نہیں مانیں. رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا, بظاہر بخلاہٹ تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو روکا گیا ہے, آج بھی یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ لینا چاہتے ہیں. کل بڑی اہم پٹیشن ہے, آپ لوگوں کی قانونی تیاری کیا ہے, کس طرح سے اگر یہ عدالت کی پیچھے رکتے ہیں تو پھر اگلا نہیں سن لیں, اگر یہ آج کوئی داؤ لگا کے کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے بتائیں کہ کل اتنی لیجسلیشن کرنے کے بعد آج اجلاس رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کا اجلاس انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ آج کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہیرا پھیری کوئی داؤ لگانے کی کوشش کریں. ہم بھی پوری طرح سے جو ہے وہ ویجیلنٹ ہیں. کل تاریخ ہے, دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ اعتماد کا ووٹ دیں. ان کو اعتماد کا ووٹ ہر قیمت پہ جو ہے وہ لینا پڑے گا, جو کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے. آپ نے 3000 کرپشن کا ذکر کیا ہے, مونس لاہی باہر ہیں, فراغ ہوگی شہزاد اکبر باہر ہیں, چودھری پرویز لائی اور عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے کیونکہ اس کرپشن میں ان کی جانب سارے کھڑے, اور بشرا بی بی کا بھی 3 نام کیا ای سی ایل میں ڈالنے کا آپ ایجنڈا پیش کریں گے کابینہ میں؟ دیکھیں ای سی ایل میں نام جو ہیں وہ کسی ادارے کی ریکمنڈیشن پہ ڈالے جاتے ہیں. ایف آئی اے اور نیب کا ادارہ جو اس بارے میں انکوائری کر رہا ہے, ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالے گی. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ بڑے عرصے بعد آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں. کل بھی میں تو کل آیا تھا, ایک دن بعد آیا. بڑے عرصے بعد آپ آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں, تو آپ کا داخلہ بند کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسی اسمبلی کے اندر آپ دھڑلے سے آتے تھے اور آج آپ بھی تو دھڑلے سے آئے ہیں؟ نہیں تو اب بھی تو میں اسمبلی کے اندر موجود ہوں, اور اگر یہ اس قسم کا کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خود ہی خسارے میں رہیں گے, اور ان کے اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ ان کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ان کے انجام کے قریب کریں گے. جی لاسٹ کوشچن. کس کو؟ جی مریم نواز کے سینئر نیب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر بننے کو پارٹی نے 100% نہیں 1000% جو ہے وہ قبول کیا ہے. یہ پارٹی کا مطالبہ تھا. میں یہ آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 1.5 سال سے پارٹی سے اور پارٹی لیڈرشپ سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میاں صاحب اپنی بیماری اپنے علاج کی وجہ سے بیرون ملک ہیں,
इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को और जो दूसरे हुकूमती मामलात हैं उसके लिए वो इतने ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हैं, और अल्लाह ताला ने कल उनको वो इज़्ज़त दी है जिसके वो सही तौर पे जो है वो हकदार थे। वो इंतहाई मुखलस और इंतहाई मेहनती इंसान है, और उसने जो है वो पिछले 7-8 माह जो है हर किस्म की जो है वो बात सुनने के बाद भी जो है वो अपनी मेहनत को और अपनी लगन से अपनी जो है वो कोशिश को जारी रखा, और अल्लाह ताला ने कल जो है उनको सुरखरू किया है। वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी और हमज़ा साहब भी जो है वो जेल में थे, मुकदमात में थे। तो ये पार्टी की बड़ी दरीना ये ख्वाहिश थी, डिमांड थी कि मरियम नवाज़ साहबा को, जो कि पार्टी में बिल्कुल एक लीडरशिप का दर्जा रखती हैं, जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कारकुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा वोटर सपोर्टर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा जो है वो और क्या चीज़ होती है। तो ये पार्टी का जो है ये डिमांड थी कि इससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी, और ये डिमांड जो है पार्टी लीडरशिप ने जो है वो देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है। आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करने वाली, ये देर आए दुरुस्त आयद है, और ये फैसला जो है ये पार्टी के लिए नेक शगुन और पार्टी को जो है वो तंजीमी लिहाज से भी और पॉपुलैरिटी वाइज भी जो आगे लेके जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है उनके हाथ से चेयरमैनशिप जा सकती है तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है मुस्तकबिल में वो चेयरमैन नहीं रहेंगे तहरीक इंसाफ? देखिए जी, अगर वो नाअहल हो जाते हैं, अब मुझे आप ये बताएं कि जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? यानी जितनी गालियाँ, जितनी घटिया से घटिया गुफ्तगू उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका की है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? तो जब उन्होंने तौहीन की है तो उस तौहीन में जो है वो उन्हें सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट अगर सज़ा हो जाती है तो नाहल होंगे, और नाहल होंगे तो फिर चेयरमैनशिप से भी जाते रहेंगे। जी लास्ट जी आपकी ज़ात से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी इमरान खान के कहने पर हुई या किसी और के कहने पर? जी इमरान खान के कहने पे हुई। इमरान खान ने खुद उस केस को जो है वो मैनेज किया, और उसका सबूत ये है कि उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद जो हैं, आज वो कहाँ पे हैं ये आपको मालूम होगा, उनको शहजाद अकबर ने रब्ता करके कहा कि ये एक थैला है, ये हम रखवा देंगे राना सनाउल्लाह के लॉज में, वो जब फैसलाबाद होंगे और जब वो वापस आएँ तो आप जाके जो है वहाँ से उसको रिकवर कर लें और मुकदमा दर्ज कर दें। उन्होंने इस बात से इनकार किया। उसके बाद जो है वो फिर ANF को वज़ीर आज़म ने मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद जो है वो ये सारा काम मेरी गिरफ़्तारी वाला या उस झूठे मुकदमे वाला जो है वो ये डाला गया। और उसके अलावा जो एक बात अब भी वो कर रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने बेशुमार कत्ल किए हैं। वो बेशर्म आदमी, अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए हैं तो ये झूठा मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? उन कत्लों की तफ्तीश करवाते और मुझे उनमें जो है वो गिरफ़्तार करते। तो ये इस किस्म का जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का जो है ये मास्टर है। तमाम गिरफ़्तारियाँ, जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, आपके इल्म में है, जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई, ये ख़ुद उस वक्त कहता रहा कि जी मैं करवा रहा हूँ, मेरे इख्तियारात में है। सारी गिरफ़्तारियाँ जो हैं ये इसके कहने पे हुई हैं। ये आदमी जो है अगर ये इलेक्शन में कामयाब हो के बरसरे इक़्तिदार आता है तब भी इस मुल्क की तबाही होगी। ये अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा, और वही जो है वो पॉलिसियाँ अपनाएगा जो उसने 3.5 साल, पौने 4 साल अपनाई, जिससे मुल्क का जो है वो बैठा। अगर ये नाकाम होगा, बिल्कुल ये इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं मानेगा। ये जो कह रहा है ना कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन जो है ये किसी मसले का हल नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा, और फिर दोबारा से जो है यही गंद करेगा जो इस वक्त जो है वो कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की इकॉनमी को संभाला जाए। केयर टेकर सेटअप को मुल्क दे के तो मुल्क को डुबोया ना जाए, मुल्क को जो है वो उसकी इकॉनमी को संभाला जाए, वो वक्त पे हों, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक इसकी औकात और इसके अमाल जो हैं वो सारे अवाम के सामने होंगे, और अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने का, इस फसाद का जो है
कला कुमा करेंगे और इस मुल्क को जो है वो इस फितने से निजात दिलाएंगे। सर एक सवाल है सर, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तवक्कुआत से बढ़कर अक़वाम आलम ने पाकिस्तान की इमदाद का वादा